الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس کائنات میں ایک ذرہ اور ایک قطرہ اور تنکا بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا اللہ نے. جب ایک ذرہ بے مقصد عبث نہیں ہے، جب ایک ذرہ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا تو اس کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان کو اللہ نے کیسے بے مقصد پیدا کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بے مقصد پیدا ہو؟ انسان ایک عظیم مقصد کے تحت وجود میں آیا ہے، اور انسان ایک عظیم مقصد کے لیے مالک نے پیدا کیا ہے. اور جو انسان اس مقصد کو پالے، اس پہ کاربند ہو جائے، تو یہ انسان خیر البریہ ہے، مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہے. اور جو انسان اس مقصد کو گم کر دے، یا تو اس کو پا نہ سکے، یا اس پہ چل نہ سکے، یا اس کو ٹھکرا دے،
تو یہ انسان شکل و صورت میں تو انسان ہوگا، لیکن یہ شر البریہ ہے. یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل ہے، چوپاؤں اور مویشیوں سے بھی بدتر ہے. وہ عظیم مقصد جس کے لیے انسان پیدا ہے وہ کیا ہے؟ 27واں پارہ سورۃ زاریات آخری آیات ہیں. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات کو، والانس، اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس کے لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں. لیعبدون اے لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کو مان کر اس کا پرچار کریں، اکیلے اللہ کی بندگی کریں. اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت فی القرآن، قرآن میں جہاں بھی اعبدو کا لفظ آیا، عبادت کا لفظ آیا ہے، تو وہ فہی التوحید، تو اس سے مراد توحید ہے. جہاں بھی لفظ عبادت آیا ہے اس سے مراد توحید ہے، مطلقاً عبادت نہیں ہے. اگر مطلقاً عبادت ہوتی مراد اللہ کی تو عبادت تو مشرکین کرتے تھے. کعبہ عبادت ہی تو سمجھ کے انہوں نے تعمیر کیا، طواف و عبادت ہی کی سمجھ کے تو کرتے تھے. حاجیوں کو وہ جو خیرات صدقات اور ان کو کھلاتے، یا عبادت ہی تو اللہ کی سمجھ کے کرتے تھے. محض عبادت نہیں، عبادت توحید کے ساتھ کہ اکیلے اللہ کی عبادت. اس لیے انسان کیا کیا گیا ہے؟ پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق. عجیب انداز ہے. فرمایا میں نے اپنے بندوں سے روزی کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کما کے مجھے دے. اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کارخانے میرے لیے بنا، یہ مجھے چاہیے، مجھے روزی چاہیے. نہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے ان کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں، میں نے تو انہیں پیدا کیا ہے لیعبدون، اپنی بندگی اور عبادت کے لیے. یہی اللہ کا قرآن ہے. میرے سامنے 17واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے. یہی وہ عظیم مقصد ہے میرے بھائیو. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنے بھی نبی آئے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے میری قوم ما لکم من الہ غیرہ، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، اسی کی بندگی کرو. قرآن مقدس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں وَمَا
ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور تو کیجئے، تمام نبیوں کا اجماع ہے اس مسئلے پر، تمام نبیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے۔ کیا وحی؟ کہ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں الا انا، مگر میں اکیلا۔ کیا عجیب انداز ہے، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں میرے سوا، فاعبدون، پس میری وحدانیت کا پرچار کرو، فاعبدون، پس میری ہی بندگی کرو۔ تمہاری نظر نیاز میرے لیے ہو، تمہارا رکوع قیام قعود میرے لیے ہو، تمہارا سجدہ میرے لیے ہو، جھکنا میرے لیے، بدنی جانی مالی عبادت میرے لیے کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، قل ان صلاتی، میرے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک انداز۔ ذرا دوسری آیت پڑھنے لگاؤں، 14واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا ہے، ہر امت میں رسول بھیجا ہے، کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک ہی بات ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ بندگی صرف اللہ ہی کی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، اللہ کے سوا جن جن کو پوجا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، یہ جو بھی غیر اللہ کی دعوت کی طرف دعوت دیتی ہے، جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف، یہ طاغوت ہے۔ فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی نے ہر امت میں یہی پیغام دیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سرکشوں سے بچو، یہی اللہ کا قرآن ہے۔ میرے سامنے 19واں پارہ ہے اور آیت سورت کا نام سورت اللہ، آیت نمبر 19 ہے، 26واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے سورت محمد 26واں پارہ آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت بہت ہی عظمت اور بہت ہی کمال سے بری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ فَعْلَمْ، جان لے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
کہ بے شک لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ واستغفر لذنبک، اور بخشش طلب کر اپنے بوجھ دور کرنے کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں کے لیے بھی دعا کر استغفار، اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی استغفار کر۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے پلٹ کے آنے کی جگہ کو، وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارے ٹھکانے کو۔ آیت میں ایک عجیب لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ، جان لے۔ یہ میرے سامنے تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ علامہ ماوردی رحمہ اللہ کے حوالے سے عجیب معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں فَعْلَمْ، جان لے۔ یہ حکم کس کو ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور بخشش طلب کر، استغفار طلب کر اپنے بوجھ دور کرنے کے لیے، اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کر۔ حکم کس کو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ اب آیت تھوڑی سی مشکل بن جائے گی کہ نبی تو وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ تو بچپن ہی سے جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نبی پیدائش سے لے کر وفات تک، نبوت ملنے تک اور نبوت سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو اب آیت کا معنی کیسے کہ جان، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ باوجود جاننے کے اب آیت کی 3 توجیحات پیش کروں گا، ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا فَعْلَمْ، اس کا معنی یہ ان اللہ اعلمک اللہ الہ الا اللہ، جان کا معنی ہے عالمک اللہ، اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فَعْلَمْ اے اعلمک اللہ، اللہ نے آپ کو یہ علم دے دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، سمجھ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اکیلا اللہ۔ دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، فَعْلَمْ یعنی ما علمت استدلالا فَأَعْلَمْهُ خَبَرًا يَقِينًا، ما علمته استدلالا فَأَعْلَمْهُ خَبَرًا يَقِينًا، میرے پیغمبر جس مسئلہ توحید کو آپ نے استدلال سے جانا، جس مسئلہ توحید کو آپ نے استنباط سے جانا، جس مسئلہ توحید کو آپ نے غور فکر نظر تدبر سے جانا، اب میری خبریں یقینی سے بھی جان لے۔ جس کو آپ نے اطراف عالم میں غور کر کے استدلال سے جانا، اب اس مسئلے کو خبر یقینی کے ساتھ جان۔ اور تیسرا معنی بڑا عجیب ہے، معنی فَعْلَمْ بمعنی فَذْكُرْ، امام ماوردی معنی کرتے ہیں، علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے۔ فَعْلَمْ کا معنی ہے فَذْكُرْ،
اللہ الہ الا اللہ، میرا پیغمبر جانتے تو آپ ہیں، فعلم، اب اس کے چرچے بھی شروع کر دے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہی ذکر، یہی تبلیغ، یہی دعوت، یہی تذکرے شروع کر دیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ دوستو، آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ کیا مکے کا مشرک اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ جی مانتے تھے۔ کیا مکے کے مشرکین اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ نہیں ہری پور والو، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مکے کے مشرک جن کے کافر ہونے کا اس وقت دنیا میں منکر بھی کوئی نہیں، سارے انہیں کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ وہ اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، وہ اللہ کو مالک بھی مانتا ہے، رازق بھی مانتا ہے، بارشیں برسانے والا بھی اللہ کو مانتا ہے، پھر وہ مشرک کس بات کا؟ مشرک کیسے ہوا؟ یہ سنیے ذرا قرآن، یہ میرے سامنے 18واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ المومنون ہے۔ فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اتنا معنی تو آپ جانتے ہیں نا، اتنا عرصہ ہو گیا آپ سن رہے ہیں قرآن۔ قُلْ، کہہ دیجئے، پوچھ میرے پیغمبر ان سے، لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، کس کی یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ ان سے پوچھ۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر جانتے ہو تو جواب دو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو سارے کیا کہیں گے کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا پس نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ دوسرا سوال، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کون ہے آسمان و زمین کا رب، کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو سارے مشرک مکے کے کہیں گے کہ آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کیا بچتے نہیں ہو، کیا اب بھی ڈرتے نہیں ہو شرک کر کے؟ تیسرا سوال، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، میرے پیغمبر پوچھ ان سے کس کے اختیار میں، کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہیں دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ پناہیں دینے والا کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں اختیار ہر چیز کا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو مکے کا مشرک بھی کہے گا کہ للہ، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ میرے دوستو، ہم صرف یہی کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ میرے دوستو، توحید کے دو پہلو ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ ایجابی کا معنی ہے اللہ یہ کرنے والا ہے، یہ توحید کا ایجابی پہلو ہے۔ ان کمزوریوں سے اللہ پاک ہے، ان چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
تو ایجابی پہلو ایک طرف وہ سارے بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے مشرکین ساری چیزوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ، رب آسمان و زمین کا اللہ، عرش عظیم کا رب اللہ، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے اختیار میں. اچھا یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، پھر مشرک کیوں ہو گئے ہیں؟ آئیے قرآن وہ شرک بھی ذکر کرتا ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے یہ تم جو غیر اللہ کو پوج رہے ہو کیوں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں. یہ مکے میں جو 360 بت ہم نے رکھے ہیں پوجتے ہیں کس لیے کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں. ہری پور والو مشرک بھی قریب کس کے ہونا چاہتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ ذریعے بنائے ہوئے. قرآن کی دوسری آیت ہے، کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ تو اکیلا اللہ ہے، رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی، رب السماوات و رب العرش العظیم بھی وہی، ملکوت کل شیء اسی کے ہاتھ میں ہے، پناہیں بھی وہی دیتا ہے. ہم جو ان کو پوجتے ہیں اسی لیے پوجتے ہیں شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ ساڑی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ لوگ ہیں جو اتنا ماننے کے باوجود بھی مشرک ہے. کیوں سفارشی مانتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کیا آپ شفاعت کے قائل نہیں ہیں؟ تو یہ بھی وضاحت سن لیجئے، ہمارا عقیدہ سن لیجئے. ہم شفاعت کے قائل ہیں، لیکن کون سی شفاعت؟ جو میرے رب کے قرآن نے ذکر کی ہے، میرے نبی کے فرمان میں ہے. رب کا قرآن شفاعت ذکر کرتا ہے. پہلی شرط شفاعت کی یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا شفاعت قیامت کے بعد ہوگی. یہ پہلی شرط ہے. شفاعتیں کب ہوں گی؟ قیامت کے بعد. یہ ذہن میں رہے نکتہ. دوسری شرط کہ شفاعت سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے. کتنی؟ 2 شرطیں. تیسری شفاعت ہوگی نبی کی اللہ کی اجازت سے. من ذا الذی یشفع عنده الا بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے ہوگی. اور چوتھی بات کہ ہوگی بھی اس کے لیے جو موحد ہو، مشرک کے لیے نہیں ہوگی. اس شفاعت کے ہم قائل ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ابھی تک شفاعت کی، قیامت والے دن کریں گے. تو جب نبی علیہ السلام سب سے پہلے شفاعت کریں گے تو مجھے بتاؤ یہ جتنے لوگوں نے شفعاء بنائے ہیں ان کو نبی سے پہلے نمبر پہ لے آئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر تو شفاعت سب سے پہلے کریں گے اور قیامت کے بعد کریں گے. اور جن لوگوں نے ابھی سے شروع کر دیے یہ بھی شفاعت کرے گا، یہ بھی شفیع ہے، یہ بھی شفاعت کر رہا ہے. ہم جو رو رہے ہیں قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ شفاعت کروانے کے لیے. میرے دوستو، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، شرک کی بو سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اعبد اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو. ہاں تو سورت کا نام سورت آل عمران، 3 پارہ ہے. سورت آل عمران، آیت نمبر ہے 64.
فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، یہودیو نصارہ، او عیسائیو یہودیو، او اہل کتاب، تعالو آؤ، دعوت دی جا رہی ہے، اور صرف اتیان کا نہیں کہا، تعالو علو سے ہے، کس سے ہے؟ علو بلندی کو کہتے ہیں، کس کو؟ معلوم ہوتا ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں آؤ، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں عزت بھی ہے، بلندی بھی ہے، مقام اور مرتبے بھی ہیں، رسوائی والا مسئلہ نہیں ہے، عزت والا ہے۔ تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، برابر ہے، جسے ہم بھی مانیں اور آپ کی، وہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی نہیں کریں گے الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ ہی کی، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہمارے بعض کو اللہ کے سوا رب بھی نہیں بنائیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب بھی نہیں کہیں گے، نہیں پکڑیں گے۔ اچھا، تو اللہ کے سوا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو رب بنایا تھا؟ ہاں بنایا تھا، یہی اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ سنیے، لطف اٹھائیے قرآن سے میرے دوستو، میرا سینہ اور گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو آپ تو کم از کم جاگ کر میرا ساتھ دیں۔ اللہ، آیت نمبر 31 قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اتخذوا، عیسائیوں نے اتخذوا بنایا ہے، کس کو؟ احبارہم، اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں اور پیروں کو، ارباباً، رب۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ رب کون ہے؟ اور انہوں نے کس کو رب بنایا ہے؟ مولوی اور پیروں کو۔ آج بھی جو مولوی اور پیروں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کہتے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہتے ہیں، ان کی بات مان کر یہ در حقیقت یہودی ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا جی، حق سچ کی پہچان ہے، احمد جمشید خان، نعرہ تکبیر۔ فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، میرے پاک پیغمبر، نبیوں کے سردار پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع اعظم پیغمبر، رسول مکرم پیغمبر، ہادی سبل پیغمبر، سید الاولین والآخرین پیغمبر، احسن الناس پیغمبر، اجمل الناس پیغمبر، اکمل الناس پیغمبر، احسن الناس، اشرف الناس،
اکمل الناس پیغمبر، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف پیغمبر بھی فرماتے ہیں لست احرم حلالا ولا احلل حراما، میں رب کی حلال کو حرام اور رب کی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ حرام وہی ہے جو میرے رب نے حرام کر دیا، حلال وہی جو میرے، تو رب کی حلال کو ایک بندہ حرام کرے اور لوگ مانتے جائیں کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، بھائی یہی ہے رب بنانا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات کر رہا تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ جان لے، فَعْلَمْ میرے پیغمبر یہی تذکرے شروع کر دے۔ کون سے تذکرے؟ کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ الہ حاجت روا صرف کون ہے، سجدوں کے لائق کون ہے، نظر نیاز کے لائق کون ہے۔ قرآن نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، بدنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، مالی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، زبان کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، میری نماز، میری قربانی، نماز سے مراد بدنی عبادتیں اور قربانی سے مراد مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، فرمایا کہاں تک گنتا جاؤں گا، میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اور آپ نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات پہ بیٹھ کے یہ اقرار کرتا ہے التحیات للہ، کہ قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، التحیات للہ، والصلوات بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ 3 عبادتیں جب تو اللہ کے لیے کرے گا تو تو عابد بن جائے گا، اگر ان تینوں میں ملاوٹ کرے گا تو مشرک بن جائے گا۔ یہی توحید ہے۔ اللہ، تو میں نے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کا آخری ٹکڑا پورا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لے، فَعْلَمْ تذکرے شروع کر دے، اے فَذْكُرْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ اکیلا ہے، کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یہ آیت تھوڑی سی مشکل ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، عام معنی تو لوگ کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر، وَاسْتَغْفِرْ استغفار کر، لِذَنْبِكَ اپنے گناہوں کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے لیے بھی، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی۔ اب قرآن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء سارے کے سارے، تو یہاں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا معنی کیا ہے؟ میں چند معنی ذکر کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، امام قرطبی معنی کرتے ہیں
یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیے ہیں نعوذ باللہ ان کے لیے استغفار، معنی یہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِيَعْصِمَكَ مِنَ الذُّنُوبِ، استغفار اس لیے کیا کر تاکہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے۔ بچے تو آپ ہیں، گناہ تو آپ نے کیے نہیں، یہ استغفار اس لیے تاکہ رب آپ کو بچائے رکھے۔ اور دوسرا معنی کرنے لگاؤں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ أَنْ يَقَعَ مِنْكَ ذَنْبٌ، میرے پیغمبر استغفار کیا کر، استغفار جاری رکھ، کس لیے؟ أَنْ يَقَعَ مِنْكَ ذَنْبٌ، تاکہ آپ سے کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ یہ دو معنی ہو گئے، ایک تیسرا معنی قربان جاؤں اپنے اساتذہ پر، میں اپنے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب کا ایک معنی ذکر کرنے لگاؤں۔ ادھر تفسیر میں فرماتے ہیں، میں نے پہلے معنی میں وہ ذکر کیا تھا، اگر آپ کا دھیان ہوا تو معنی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، استغفار طلب کر، بخشش مانگ، لِذَنْبِكَ، اپنے بوجھ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ذنب کا معنی ہوتا ہے بوجھ، ہر جگہ گناہ نہیں، کیا؟ اب بوجھ کا کیا مطلب؟ سنو گے تو لطف آئے گا۔ میرے پیغمبر ان مشرکین کے شرک کی وجہ سے جو آپ کے دل دماغ پہ بوجھ آئے، خفگی آئے، ان کی لغزشوں اور گناہوں کی وجہ سے آپ کے دل پہ جو بوجھ آتا ہے، آپ استغفار کیا کریں، وہ بوجھ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر گناہ کا بوجھ نہیں، یہ جو گناہ کرتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے دل پہ بوجھ آتا ہے، تو آپ استغفار کریں، آپ کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ اب حدیث ملا لو تو نور نالا نور ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میرے دل پہ کبھی کبھی بوجھ آتا ہے، خفگی آتی ہے، غم آتا ہے، تو میں ایک ہی مجلس میں 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، میرے دل کا غم دور ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے بوجھ ٹالنے کے لیے استغفار کیا کر۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے دل پر بھی غم آئے تو کیا کیا کرو؟ استغفار کے یہ فائدے بھی ہیں، دل پریشان ہو تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے بھی استغفار مانگا کر۔ کیا؟ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے دور میں مرد اور عورتیں جو مومن یا مومنہ تھی، وہ کون تھے؟ جی، وہ صحابہ تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ صحابہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، میرے پیغمبر ان کے لیے استغفار کیا کر، ان کے لیے استغفار کیا کر۔ تو جن کی سفارشیں میرا رب کرتا ہو، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔